الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام نبی کریم علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ دین اسلام نے زندگی کے تمام تر معاملات میں اپنے ماننے والوں کی کامل رہنمائی فرمائی ہے، اور جو بندہ کسی بھی طریقے میں نبی کریم علیہ السلام کی سنت کو اپناتا ہے تو اس کے بے شمار دینی اور دنیائی فوائد حاصل کرتا ہے۔ آج انشاءاللہ آپ استنجا کرنے کے آداب اور سنن سماعتی کریں گے۔ یاد رکھیں، جب بھی استنجا کریں یعنی پیشاب یا پاخانہ کریں تو کعبہ شریف کی طرف پیٹھ یا رخ نہیں ہونا چاہیے، کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، جب بھی استنجا کرو تو کعبہ شریف کی طرف نہ پیٹھ کرو نہ رخ کرو۔ جب بھی استنجا کریں تو داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر استنجا کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر الٹا قدم کے ساتھ استنجا میں داخل ہوں، اور جب بالکل بیٹھنے کے قریب ہوں تو اپنی ستر کو کھولیں، اور استنجا کے بعد اپنے پیشاب اور پاخانے کی جگہ کو ستر کو اچھی طرح دھوئیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فراغت کے بعد ہی اچھی طریقے سے پانی استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، اور پیشاب کے قطروں کو مکمل طریقے سے صاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور پیشاب کے قطروں سے نہ بچنے پر قبر میں عذاب کی وعید سنائیے۔ اور جب ہی استنجا سے فارغ ہوں تو الٹے قدم کے ساتھ ہی باہر نکلیں، اور باہر نکل کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اور استنجا کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام تر معاملات کو نبی پاک علیہ السلام کے سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔